بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اہل سنت و جماعت کا متفق علیہ یہ موقف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء اکرام وہ فضیلت والے ہیں۔ کسی بھی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل سمجھنے والا کافر ہوتا ہے۔ انبیاء اکرام کے بعد فرشتے جو ہیں وہ سب سے زیادہ معزز ہیں۔ مثلا حضرت سیدنا جبریل امین، حضرت سیدنا میکائیل، سیدنا اسرافیل، سیدنا عزرائیل، تو یہ تمام فرشتے جو ہیں یہ تمام دنیا سے جو ہے وہ افضل ہیں نبیوں کے بعد۔ ان کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مرتبہ خلفائے راشدین کا ہے کہ خلفائے راشدین کو ترتیب خلافت کے مطابق ان کے مقام اور مرتبے کو مانا جائے کہ سب سے اونچا مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جو پہلے خلیفہ برحق ہیں۔ پھر اس کے بعد خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد خلیفہ رابع حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں اور باقی صحابہ اکرام ہیں۔ پھر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پھر ان کے بعد اہل بدر جو ہیں وہ افضل ہیں۔ پھر اہل بدر کے بعد جو احد کے اندر صحابہ شریک ہوئے وہ افضل ہیں۔ پھر احد کے بعد اہل بیت رضوان جنہوں نے کی وہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تمام صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ان میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ اسی لیے ہم آج کے دور کے اندر یہ کہتے ہیں، ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر کہتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی۔ یہ دعوت اسلامی کا بھی جو ہے یہ الیاس قادری صاحب ان کا جو ہے یہ نعرہ تھا، اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح قرآن پاک کی تفسیر ہے اور قرآن پاک کے جو ہے وہ عین جو نظریے کے مطابق جو ہے یہ، اور یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے۔ آگے سماعت فرمائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پاک کے اندر آپ کے کتنے اوصاف بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عن قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ یہ آپ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اسی طرح فرمایا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ اسی طرح تیسری جگہ پر فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آزاد کیا تھا تو کسی نے اعتراض کیا کہ پتہ نہیں ان کے کہ آپ کے اوپر کوئی احسانات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، وہ صرف اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے یہ نیکی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا سورہ لیل کے اندر والا سوفا یرضا، اور عن قریب یقیناً وہ راضی ہو جائیں گے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے اس ترتیب کے اعتبار سے جو ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انسانوں میں سے انبیاء کے بعد، انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ افضل ہیں۔ آپ نے راہ خدا میں اپنا بے حساب مال خرچ کیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی جس کو بیان کیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 11 ربیع الاول کی 11 ہجری کو ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ابتدائی ایام کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض مبارک کے اندر اضافہ ہوا تو جمعۃ الشریف کو آپ نے عشاء کی نماز کے وقت حکم ارشاد فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس۔ اس کو میں ویسے ہی پڑھتا ہوں حدیث کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری ایام تھے، بیماری مبارک جو تھی اس کے اندر جب شدت ہوئی تو جمعرات کی رات تھی، اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔
عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انتہائی نرم دل ہیں اور وہ جب مصلی کے اوپر آپ کو نہیں دیکھیں گے تو ان کے آنسو جو وہ تھم نہیں سکیں گے اور وہ تلاوت نہیں کر سکیں گے، آپ امامت کا کسی اور کو حکم ارشاد فرمائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی فرمایا، مرو ابا بکرین ان یصلی بالناس۔ تو جمعہ رات کی رات عشاء کی نماز جمعہ والے دن میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ 5 نمازیں، ہفتے والے دن 5 نمازیں، اتوار والے دن 5 نمازیں، اور پھر اس کے بعد پیر والے دن فجر کی نماز۔ یہ جو 17 نمازیں تھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے اندر حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہیں، اور پیر والے دن پھر زور سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ کسی نے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ وقد مات محمد، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ جو ہے وہ لوگ تو بڑا برا کرتے ہیں کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشی، ہم تو زبان پر نہیں لاتے، تو کیا کوئی گوارا کر سکتا ہے کہ ان کے نبی دنیا سے چلے گئے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں، بلکہ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ وہی مطلب ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آپ نے اس وقت نبی پاک کے وصال کے وقت فرمایا تھا، اے صحابہ بات یاد رکھو کہ نبی نبی ہے، نبی خدا نہیں ہے، نبی نبی ہے، نبی خدا نہیں۔ اللہ کے پہلے انبیاء بھی بظاہر دنیا سے چلے گئے اللہ کے حکم کے مطابق، اور حضور علیہ السلام کے اوپر بھی اللہ کا حکم جو ہے وہ نازل ہوا ہے، وارد ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی خدا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی خدا نہیں، کہ نبی کو موت آنی ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اگرچہ ایک لمحے کے لیے آنی ہے، اگرچہ ایک لمحے کے لیے آنی ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اپنے گنبد خضرا کے اندر تخت نشین ہیں، اور اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو چادر عطا فرماتے ہیں، اور اس طرح جو ہے یہ ایک تو موضوع ہی الگ ہے۔ تو افضل البشر بعد الانبیاء وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت آخری میں بات کرنے لگا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کئی شادیاں کی ہیں۔ ایک انہوں نے شادی کی، ان سے ان کے بیٹے پیدا ہوئے محمد بن حنفیہ۔ محمد بن حنفیہ آپ نے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکرین، یعنی انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے پہلا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو صاحبزادہ والا شان آپ کے بیٹے نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ثم عمر، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ پھر تو آپ کا مرتبہ زیادہ ہوگا، تو آپ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ تو یہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تھا، یہ سوال کیا گیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، اور آپ نے عاجزانہ طور پر یہ کہا تھا کہ میں مسلمانوں کا خادم ہوں، اور اہل سنت و جماعت کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ برحق ہیں، چوتھے خلیفہ برحق ہیں۔ پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، دوسرے سیدنا عمر فاروق، تیسرے سیدنا عثمان غنی، اور چوتھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انشاءاللہ آج میں جمعے کے وقت جو ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک اہل بیت پاک کی نظر میں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر کے اندر آپ کا کیا مقام تھا، حضرت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام تھا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام جعفر، حضرت امام باقر، حضرت امام زین العابدین، یہ جو اہل بیت پاک ہیں ان کی بارگاہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا، تاکہ بات واضح اور بات پتہ چلے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو افضل مانتے ہیں اور ترتیب کے اعتبار سے مانتے ہیں، یہ قرآن سے
سے بھی ثابت ہے، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اور یہ اہل بیت پاک کے عمل مبارک سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔